وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ چھوٹی سی ایک دعا ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ میں سے کوئی اس کا فائدہ سن کے کہے کہ میرا اس سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن یقین مانیں فائدہ سب کو ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے گا۔ اپنے آپ کو نہیں تو دوسرے کو ضرور فائدہ پہنچائیں گے، اور ضرور آپ کو اور مجھے ہم سب کو فائدہ ہوگا، تو اس کو ضرور یاد کیجیے گا۔ ہوا یہ کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان مکاتبا جاءہ فقال انی قد عجزت عن مکاتبتی فاعنی۔ ایک مکاتب ان کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میں عاجز آ گیا ہوں اپنی پیمنٹ سے، تو میری ہیلپ کریں۔ مکاتب کون ہوتا ہے؟ مکاتب اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے، وہ جو اس کا مالک ہوتا تھا، غلام کا جو مالک ہوتا تھا، وہ اس سے ایک کانٹریکٹ کر لیتا تھا، ایک اگریمنٹ کر لیتا تھا کہ میں تمہیں اتنا مال دوں گا، مثال کے طور پہ 10,000 روپے دینے، 10,000 ریال دینے، دینار دینے، میں ایک سال میں ہر مہینے تمہیں 100 دینار دیا کروں گا۔ ایک سال بعد جب 1000 پورے ہو جائیں گے تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گا، تم مجھے آزاد کر دو گے۔ تو یہ اس کے اور اس کے مالک کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں عاجز آ گیا ہوں اس چیز سے، یعنی میرے پاس اب کوئی سورس نہیں ہے، میں اس کو ادا نہیں کر سکتا، میں نے اپنی جو کانٹریکٹ کی اپنے مالک کے ساتھ، میں اس کو ادا نہیں کر سکتا، اب میں کیا کروں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان علیک مثل جبل صیر دنانیر لأد اللہ عنک۔ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کوئی ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے؟ اگر تمہارے پاس ایک بڑے پہاڑ جتنا بھی ادھار ہوگا نا، تو اللہ رب العزت اسے ادا کر دے گا۔ اللہ اکبر، کیسا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پہاڑ کو بھی ادا کر دے گا۔ اور وہ کیا کہا انہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے کہا کہ ہاں بالکل سکھائیں مجھے۔ انہوں نے کہا کہ کہو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ شیخ البانی نے اس حدیث کو بھی حسن کہا ہے سلسلۃ الصحیحہ میں۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے آسانی کر دے گا، اور اس کی جو بھی مشکل ہوگی اور جس وجہ سے وہ تنگ دست ہوا ہوا ہے، جس وجہ سے اس پہ ادھار آیا ہوا ہے، وہ ادھار اتار دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دے گا۔ شیخ عبدالرزاق بدر رحمہ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے یہ مفتاح کل خیر فی الدنیا والآخرہ، یہ چابی ہے ہر خیر کی دنیا اور آخرت میں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس کبھی کوئی محتاج آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے جس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، وہ ادھار کے اندر ڈوبا ہوا ہے، سیریس اس کی ایک حاجت ہوتی ہے، ہمارے پاس آتا ہے لیکن ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو اگر مدد کرتے بھی ہیں تو مثال کے طور پہ اگر اس کے پاس 2 لاکھ روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے تو ہم اس کو 500 روپے، 1000 روپے، 10,000، 20,000 دے دیتے ہیں، لیکن اس سے کام پورا نہیں ہوتا۔ ہم یا اس کو بول دیتے ہیں کہ معذرت ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، یا ہم اس کو کچھ اماؤنٹ دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں بس یہی تھا ہمارے پاس۔ تو کیوں نہ اگر اب ایسا ہو تو ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت فالو کریں، اور ہم اس بندے کی اس طرح سے مدد بھی کریں کہ ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اس کے بارے میں بتائیں، اور وہ اگر اللہ کے سے ڈرنے والا بندہ ہوا اور اللہ پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوا تو یقیناً اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ بلکہ ہو سکتا ہے جو مال سے آپ اس کی مدد کریں، یہ دعا اس مال سے زیادہ قیمتی ہو اس کے لیے، اور اس کے لیے وہاں سے راستے کھل جائیں جہاں سے اس کو پتہ بھی نہ ہوگا۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے حلال کو پورا کر دیں، کافی کر دیں اپنے حرام کے بدلے میں، یعنی بس حلال میرے لیے پورا ہو جائے، میں نے اس سے میری ضرورت پوری ہو جائے، اس سے میرا کام پورا ہو جائے، تاکہ مجھے حرام کی طرف جانا ہی نہ پڑے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جیسی تھوڑی سی تنگ دستی آتی ہے یا تھوڑی سی مشکل انسان پہ آتی ہے تو فوراً آج کل کیا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حرام کی طرف لپکتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھیں، اب تو تنگ دستی نہیں آتی بلکہ خوشحالی میں بھی انسان حرام کی طرف جا رہا ہے۔ وہ لالچ میں اور اپنی سٹینڈرڈز اچھے کرنے کے لیے، لیونگ سٹینڈرڈز اور اپنی خواہشات پورے کرنے کے لیے وہ اللہ کو ناراض کرنے پہ فوراً راضی ہو جاتا ہے۔
تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں، ہمارے لیے حلال ہی ایسا کر دیں، ہمارے لیے وہی پورا ہو جائے، ہم کبھی بھی آپ کو ناراض نہ کریں حرام کی طرف جانے سے، ہم کبھی بھی کوئی قرض میں نہ ڈوبیں۔ قرض سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ان الرجل اذا غرم، جب ایک انسان جو ہے جب وہ ادھار لے لیتا ہے تو یہ کیوں اس سے بچنا چاہیے، کیوں اس کو برا یا ناگوار سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ ادھار لے لیتا ہے حدث فکذب ووعد فاخلف، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ باتیں کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم ادھار تو لے لیتے ہیں، اس کے بعد جب ٹائم آتا ہے تو ہم بولتے ہیں اچھا بس کل آ رہا ہوں۔ کل کیا ہوتا ہے کہ اچھا کچھ نہیں بھی ہوا ہوتا تو ہم بہانہ بنانا پڑتا ہے کیونکہ واپس نہیں کرنا، فلاں بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹائر پنچر ہو گیا، میں تو آ ہی رہا تھا کہ فلاں چیز ہو گئی، پھر ہم وعدہ کرتے ہیں بس 2 دن بعد ہم آپ کو دے دیں گے، 2 دن بعد جب آتا ہے تو ہم پھر جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی ہو جاتا ہے، پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو ایک چیز کی وجہ سے ہمیں کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور کتنے وعدے خلافی کرنے پڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے پناہ مانگی۔ تو ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ حلال کو ہمارے لیے پورا کر دیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور اللہ اپنی ہم عاجزی دکھاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فقیر دکھاتے ہیں اللہ کے سامنے، اپنی فقیری دکھاتے ہیں، ہم اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے پورے ہو جائیں، ہمیں بے نیاز کر دیں ہر کسی سے سوائے آپ کے، وَأَغْنِنِي، ہمیں غنا دے دیں، ہمیں فری کر دیں کسی کی طرف بھی ڈپینڈنٹ ہونے سے سوائے آپ کے، اور یہ کب ہوگا؟ بِفَضْلِكَ، یہ صرف آپ کے فضل سے ہو سکتا ہے، ہم آپ کے اوپر توکل بھی آپ ہی کے فضل سے کر سکتے ہیں، یہ آپ ہی کی توفیق ہے، ہم فقیر ہیں، جیسے کہ سورہ فاطر میں آتا ہے نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم لوگ فقراء ہو، فقیر ہو اللہ کی طرف، اللہ ہے جو غنی اور حمید ہے، سب تعریف کے لائق ہے۔ تو ہمیں اپنی فقیری کی اور اپنی عاجزی کی اللہ کے سامنے ڈسپلے کرنا چاہیے، ہمیں دکھانی چاہیے، ہمیں دکھانا چاہیے کہ ہم پوری طرح اللہ کے بندے ہیں، اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ پر اپنے پورے معاملات سپرد کر دیتا ہے، پورا کا پورا جب بھروسہ وہ اللہ پہ کرتا ہے اور پورے معاملات اللہ پہ سپرد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ایک بات میں آپ لوگ کو اس میں واقعہ ایک اور سنا دیتا ہوں، یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے، یا اگر آپ کسی کو ملیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جب انسان کی نیت اچھی نہیں ہوتی نا، اور وہ ادھار اس نیت سے لیتا ہے کہ ہاں دیکھیں گے واپس تو کرنا نہیں ہے، یا دیکھیں گے اس وقت بہانہ بنائیں گے، یا اس کی عادت ہوتی ہے ایسا کرنے کی، یا اس کی مطلب نیت میں خامی ہوتی ہے، اور جب پیسے آ بھی جاتے ہیں تو فوراً واپس نہیں کرتا، تو پھر اس کی کوئی مدد نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے لیے خاص ڈرایا گیا شریعت میں، اور وہ ایک الگ احادیث ہے، اس سے ڈرنا چاہیے انسان کو۔ لیکن جب انسان سچا ہوتا ہے، دل سے پکا ارادہ ہوتا ہے، اور وہ ادھار لینے پہ اس کو اب لینا ہی پڑتا ہے کسی وجہ سے، مگر اللہ سے ڈرتا ہے، اور جیسے ہی پیسے آتے ہیں تو پوری نیت ہوتی ہے کہ فوراً واپس کرے، اور اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ جب پیسے آئیں تو فوراً واپس کریں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جو لوگوں سے پیسے لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، اور اس کی صحیح نیت ہوتی ہے کہ اس کو ادا کرے گا، تو اللہ اس کے لیے ادا کرتا ہے، اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ پھر اس کے لیے مدد کرتا ہے کہ وہ اس کا مال، اس کی ادھار ادا کرے گا۔ اور جو بندہ اس نیت سے لیتا ہے کہ نہیں وہ اس کو ضائع کر دے گا، ویسٹ کر دے گا، اللہ اس بندے کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، معذرت اگر تھوڑا لمبا ہو جائے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہوگی کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے، ایسی جگہ سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح روایت ہے بنی اسرائیل کے بندے کی، اس کا میں مفہوم آپ لوگ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں سے، وہ ایک اور شخص کے پاس گیا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے 1000 درہم ادھار دے دو۔ اس بندے نے کہا کہ مجھے وٹنس چاہیے، مجھے کوئی گواہ دو، تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدہ، اللہ ہمارے درمیان ایز گواہ کافی ہے، کیونکہ اس وقت تھا نہیں اس کے پاس وٹنس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی شیورٹی دو، کوئی گارنٹی دو۔ اس نے بولا کفا باللہ کفیلا، اللہ تعالیٰ گارنٹر بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بات میں مانتا ہوں، اللہ کو ہم گواہ اور وٹنس بنا لیتے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اس کو 1000 دینار دے دیے۔ اس کا کام جو تھا وہ سمندر پار تھا، یہ سمندر پار کر کے چلا گیا، وہاں پر اپنا کام کیا، سب کچھ کیا۔ اب دینے کا، ادھار دینے کا ٹائم بھی آ گیا۔
اب یہ جب واپس اس کو کوئی سواری نہ ملے، اس کو سمندر میں واپس آنے کی سواری ہی نہیں مل رہی تھی، ڈھونڈتا رہا، کوشش کیا، اس کو کچھ نہیں ملا۔ اب اس کے دل میں کیونکہ اللہ سے ڈرتا تھا، اب اس نے کہا پیسے تو میں نے دینے ہیں۔ اس نے اللہ سے کہا کہ اس نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا، اس میں ایک ہول بنایا، اس ہول کے اندر یہ 1000 دینار رکھ دیا اور ساتھ میں لیٹر بھی ڈال دیا۔ کس کے لیے؟ جس سے اس نے ادھار لیا تھا اس کے لیے، اور اوپر سے اس لکڑی کے جو پٹھا تھا یا جو بھی تھا اس کو سیل کر دیا، ٹائٹ بند کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت کو مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ رب العزت، میں نے تو اس شخص نے مجھے ادھار دیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے شورٹی دو، گارنٹی دو، تو میں نے کہا کہ آپ کی گارنٹی اللہ۔ اور اس نے کہا کہ مجھے وٹنس دو، مجھے کوئی گواہ دو، تو میں نے کہا اللہ ہمارے لیے گواہ کافی ہے۔ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کتنی کوشش کی اور میں نے سواری ڈھونڈی، مجھے سواری نہیں ملی، تو یہ میں آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں، آپ پہنچا دیں وہاں پر، یہ میں آپ گواہ ہیں کہ میں یہ دے رہا ہوں۔ اور اس نے اس کو پانی میں پھینک دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، یعنی کچھ ٹائم بعد جب وہ بندہ جس نے ادھار دیا تھا وہ آیا دیکھنے کے لیے کہ کشتی کوئی آئی ہے، کوئی لوگ آئے ہیں تاکہ اس کا ادھار لے کے واپس آیا ہے، تو اس نے دیکھا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھر میں لکڑی وغیرہ لے جانی تھی، توڑ کے جو آگ جلانی ہے وغیرہ کام کرنا ہے، وہی لکڑی کا پیس اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں مل گیا اس کو۔ اس نے وہ لکڑی کا پیس اٹھایا اور وہ گھر جا کے جب اس نے اس کو آڑی سے کاٹا تو دیکھا کہ اس کے اندر اس کے پیسے بھی ہیں اور وہ خط بھی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہوتا ہے اللہ پہ توکل، اللہ کے سپرد کر دینا اپنی چیز، اللہ سے ہی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے اور وہاں سے راستے بناتا ہے، ہمارا گمان بھی نہیں ہے۔ وہ شخص کچھ دیر بعد جس نے ادھار لیا تھا وہ اس کے پاس آیا اور اس کو آ کے بولا کہ واقعی میں نے بہت کوشش کی اور میں نے بہت سواری ڈھونڈی، میرے پاس سواری نہیں مل سکی، میں اس لیے دیر ہو گئی ہے، یہ لو تمہارے 1000 دینار۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ نے تمہارے 1000 دینار میرے طرف پہنچا دیے پہلے ہی، یعنی اللہ، اس نے بولا کہ مجھے پہلے ہی مل چکے ہیں، جو تم نے لکڑی بھیجی تھی، جو پارسل بھیجا تھا وہ مجھے مل چکا ہے، اب تم اپنے 1000 دینار اپنے پاس رکھو اور جاؤ راشد ہو کے، یعنی سیدھے لوگوں کے راستے پہ جیسے تم چل کے جاؤ۔ اللہ اکبر! تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ پہ توکل کریں اور کبھی ادھار لینا پڑے کسی کو تو اسی نیت سے لیں کہ میں نے ضرور ادا کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے لیں۔ اور یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ یاد کر کے رکھیں، کیونکہ اگر ادھار نہیں بھی لینا تو بھی ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، ہم ان سب چیزوں کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔